اعلیٰ حضرت کا کلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ نئی روح پھونک دیتا ہے انسان میں. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اس دن تو ماننا ہی ماننا ہے، لیکن آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. انشاءاللہ ہم نے اپنی حاضری پیش کر کے پھر جامی صاحب کے جام پیئیں گے. ہمارے یونس شہزاد بھائی الحمدللہ جو کہ انکل ہیں اظہر بھائی کے، اسپیشلی وہ آئے ہیں، عبدالعزیز بھائی آئے ہوئے ہیں، اسلام بھائی ہیں کنیکٹیکٹ سے. تو ان کا کلام انشاءاللہ وہ الحمدللہ بہت مشہور نعت خوان ہے. میں اپنی حاضری پہلے پیش کر کے تو اس کے بعد جو ہے ان کو دعوت دوں گا. آپ درود پاک کا نظرانہ بلند آواز سے پیش کریں. سلم علیک یا حبیب اللہ. نعت وہ پڑھوں گا تو سارے پڑھ سکیں. کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. جان و دل اللہ اکبر یا رسول اللہ. جب عبدالجبار صاحب کہتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات. ایک کر جو ملے شہر سرکار میں، ایک کر جو ملے شہر سرکار میں، تو پھر تو ایسے ٹھکانے کی بات ہے، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. اور دعا بھی ہے، اللہ کرے کہ ہم سب کے آسان قبول ہو جائے. وقت آخر بھی ہو اور وہ ہو سامنے، وقت آخر بھی ہو اور وہ ہو سامنے، اے قضا تیرے آنے کی کیا بات ہے، اے قضا تیرے آنے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی بات ہے. کتنے نانے
کے آستانے کی کیا ابو بکر عمر عثمان و علی سارے یاران احمد کی کیا بات ہے سارے یاران احمد کی کیا بات ہے میں جلدی سے پڑھ رہا ہوں کہ وقت تھوڑا ہے فاطمہ مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے تک کے حاکم نکیر مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے آج کی محفل بات والدہ کی نسبت کے ساتھ ہے اور یہ میرا بھی تجربہ ہے اور ہر ایک کا تجربہ یہی ہے کہ بچہ ذرا بھی کچھ ہو جائے یا نہ اس کو ہو والدہ اس کے بارے میں پریشان رہتی ہے والدہ اس کے بارے میں پریشان رہتی ہے فکر مند رہتی ہے چاہے بچہ اپنے چاہیے سمجھتا رہے کہ ان کو پتہ ہے میں خیریت سے لیکن پھر بھی وہ پریشان رہتی ہے اور فکر مند رہتی ہے اسی حوالے سے چند اشعار ہیں دیکھیں اور اس کو اپلائی کریں اپنے پر بھی الحمدللہ میری والدہ بھی حیات ہیں آپ میں سے کئی کی والدہ حیات ہوں اللہ سلامت رکھے موت کی جب تھک کے سو جاتی ہے ماں موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کے پاتی ہے ماں موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں کتنی اچھی عکاسی کی ہے سامنے بچوں سامنے بچوں کے خوش رہتی ہے ہر ایک حال میں رات کو چھپ چھپ کے لیکن اشک برساتی ہے ماں رات کو چھپ چھپ کے لیکن
اشک برساتی ہے ماں. بیٹا تو سویا رہتا ہے، اس کو فکر کیا ہوتی ہے، جب جوان ہو جاتا ہے کہتا ہے میں تو سب اپنا ہی ہوں. اور ماں کی کیا کفیل ہوتی ہے، سنیں. کب ضرورت ہو میری بچے کو اتنا سوچ کر، کب ضرورت ہو میری بچے کو اتنا سوچ کر، جاگتی رہتی ہے ممتا اور سو جاتی ہے ماں. جاگتی رہتی ہے ممتا اور سو جاتی ہے ماں. اور ہم میں سے جب پردیس میں کوئی آتا ہے اللہ اکبر تو اس کی والدہ کیسے درس آتی ہے اور اس کو ایک کفیل ہوتی ہے بچے پر بھی. ہمارے کو اس کو پسند ہے لیکن ماں کی وہ جو محبت ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہتی. گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر تو ہاتھ میں قرآن لے کر در پہ آ جاتی ہے ماں. ہاتھ میں قرآن لے کر در پہ آ جاتی ہے ماں. اور ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا اپنے والدین کے لیے دعا کرنے کے لیے. اللہ قرآن فرماتا ہے دعا کرے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یا اللہ ان پر رحم فرما، جیسا بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے، میرے ساتھ شفقت کی ہے، میرے پر رحم کیا ہے. اور مانگتی کچھ نہیں اپنے لیے اللہ سے، اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں. اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں. پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں. کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں. اور یہ کبھی ہوتی ہے بدل چوٹ لگتی ہے نا، پتہ ہے ماں اس کے دل میں اس کی زبان سے اس کی ماں کا ویسے نام نکل جاتا ہے. چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں دوستوں، جب مصیبت سر پہ آ جائے تو یاد آ جاتی ہے ماں. اور درس والدہ ہوتی ہے ہماری، میری اپنی والدہ بھی سن بھی رہی تھی. صبح کا ناشتہ کیوں نہ ہوتا چولہے کے ارد گرد، لیکن یہ ذکر وہاں بھی ہوتا، یہ نعت وہیں بھی ہوتی. یہ آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، یہ وہاں بھی ہوتی. اور یہ اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت کا درس وہاں بھی ہوتا. اور جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، میں نے اس نے بھی کہا تھا جو آتے ہیں اور نعتوں سے دلوں کو خوش کرتے ہیں، یہ ان کی والدہ کو گھٹی بلائی ہوتی ہے. جب ان کے دل میں یہ ترانے چڑھتے ہیں تو ان کے ساتھ بجتے ہیں. تو کتنی باری کہا کہ مجھے والدہ نے کیا سمجھایا ہے کہ عمر پر غافل نہ ہونا، پنج تن کے ذکر سے
سمجھاتی ہے ماں، رات دن اپنے عمل سے مجھ کو سمجھاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں۔ ایک صحابی رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے احسان کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، یعنی کہ میں کس پر سب سے زیادہ احسان کیا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا اس کے بعد؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ فرمایا اس کے بعد؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ فرمایا اس کے بعد؟ پھر فرمایا تمہارا باپ۔ تو محدثین کرام فرماتے کی وجہ یہ ہے کہ والدہ کو 3 دور ایسے آتے ہیں جس میں بڑی مشقت و تکلیف سے وہ گزرتی ہے، کہ حمل کی تکلیف، پیدائش کی تکلیف، پھر دودھ پلانے کی اور ٹیک کیئر کرنے کی تکلیف۔ اس لیے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امتیوں کو درس دیا ہے۔ اور ماں کا دل بعض ذرا سخت بھی ہوتا ہے بعض کا، اور بڑے دل کا مالک بھی ہوتا ہے۔ والدہ کا دل نرم ہوتا ہے اور طبیعت بھی بڑی نرم ہوتی ہے۔ اس لیے جن کی میں پھر کہہ رہا ہوں جن کے والدین حیات ہیں، یقین مانے ہمارے ایک دوست تھے، وہ فوت ہو گئے، نعت خوان تھے، وہ کہا کرتے تھے والدہ کی شعر پڑھتے تھے والد کی شان میں، تو کہا کرتے تھے جن کے والد نہیں ہے نا تو ان کا دل میں کروڑوں کا نقصان ہے۔ دل میں کروڑوں کا دل میں نقصان کیسے ہے؟ والد نہیں ہے۔ فرمایا اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے والد کے چہرے کو، پیشانی کو محبت سے دیکھے، پیار سے دیکھے، اس دیکھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو حج پہ کتنا خرچہ آتا ہے؟ تو پھر فرمایا اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر دن میں کوئی 100 مرتبہ بھی اپنے والد کے چہرے کو محبت سے دیکھے تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں 100 حج مبرور کا ثواب فرماتا ہے۔ تو یہ تو کروڑوں کا نہیں، اربوں کھربوں کا گھاٹا ہے اس لحاظ سے۔ اور پھر بھی حج پہ بندہ چلا بھی جائے تو کیا پتہ ہے قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو گھر بیٹھے جو حج ہو سکتا ہے بندے کا، کیوں اس سے مطلب مستفید نہ ہو؟ اس سے جن کے والدین حیات ہیں قدر کریں، ان کے ساتھ نرمی کا بول بولیں۔ اللہ فرمایا قولاً کریما، جب دونوں میں سے ایک بوڑھاپے پہ ہو جائیں تو ان کے ساتھ قول کریم یعنی نرمی سے پیش آؤ، نرمی سے بات کرو۔ تو اللہ رب العزت دعا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توفیل آج کی محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جامی صاحب کی جام ہے انشاءاللہ، اور اس کے بعد یونس شہزاد بھائی کی نعت، اور مختصراً حاضری کے لیے آپ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ